دل کی ECG کے علاوہ جو ہمارے پاس ٹیسٹ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم دل کے پٹھوں کی کمزوری کی تشخیص کر سکتے ہیں، وہ ہے دل کا الٹراساؤنڈ، جو عرف عام میں جسے ایکوکارڈیوگرافی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عموماً جو دل کے پٹھوں کے مریض ہوتے ہیں ان میں ایکو کرنے پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دل کے کون سے حصے میں کمزوری واقع ہوئی ہے۔ بعض اوقات یہ کسی حصے سے متعلق ہوتی ہے یا بعض اوقات یہ تقریباً دل کا بایاں حصہ ہے اس میں مکمل طور پر کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ کچھ مریضوں میں دل کے بایاں حصے کے ساتھ دل کے دائیں حصے میں بھی کمزوری واقع وقت کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے، یا پھر وہ پھیپھڑوں کی بیماری کی وجہ سے دل کا دایاں سائڈ کمزور ہو سکتی ہے۔ لیکن جو زیادہ تر ہمارے پاس دل کے پٹھوں کی کمزوری کے مریض آتے ہیں وہ سب سے پہلے بایاں حصہ کمزور ہوتا ہے، اس کے بعد بایاں حصے کی کمزوری کے آہستہ آہستہ بعد دائیں حصہ کی کمزوری بھی شروع ہو جاتی ہے۔ کمزوری ہم دل کے پٹھوں کی اس وقت کہتے ہیں جب دل کے پٹھوں کی طاقت، جسے ہم میڈیکل کی زبان میں ایجیکشن فریکشن کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ 50% سے کم ہو جائے۔ اگر یہ کسی مریض کی 40 سے 45% تک ہے تو اسے ہم معمولی قسم کی دل کے پٹھوں کی کمزوری کہتے ہیں۔ اگر یہ 35 سے 40% تک کے درمیان ہے تو اسے درمیانے، اور اگر یہ 30% سے کم ہے تو اسے ہم سیویئر یا بہت زیادہ درجے کی دل کے پٹھوں کی کمزوری کہتے ہیں۔ یہ تو 3 قسم کی کلاسیفیکیشن یا تقسیم کہہ لیں جو دل کے پٹھوں کی کمزوری کے لیے ہم عرف عام میں میڈیکل کی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ دل کے پٹھوں کی تشخیص، جو کمزوری کی تشخیص کے لیے اور بھی مزید ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت قسم کے ہائیلی فیشن یوں سمجھ لیں یا بہت بڑے سینٹرز میں عموماً یہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ڈسٹرکٹ لیول پہ اویلیبل چیزیں ہیں ان میں ECG اور دل کا الٹراساؤنڈ انف سمجھا جاتا ہے یا کافی سمجھا جاتا ہے کہ جس سے دل کے پٹھوں کی کمزوری کا تشخیص ہو سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں علامات کی طرف۔ علامات، دل کے پٹھوں کی علامات میں، کمزوری کے علامات میں مزید مریض کو سانس چڑھنا، چلنے کے ساتھ وہ بھی سانس چڑھ سکتا ہے مریض کو، لیٹنے کے ساتھ سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے، مریض کے پاؤں میں سوجن آ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ مریض کا دھڑکن تیز ہو جانا، یا اس کے علاوہ تھوڑا سا چلنے یا کام کرنے سے بہت زیادہ سانس کی تکلیف کا شروع ہو جانا اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ کچھ مریض عموماً ہمارے پاس سانس کی تکلیف یا دھڑکن کے ساتھ نہیں آتے، وہ عموماً دل کے مرض کو معدے کے عرض کے ساتھ ریلیٹ کر کے آتے ہیں، اور ان میں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کھانا پوری طرح ہضم نہیں ہوتا، ہم جیسے ہی کھانا کھاتے ہیں دل پہ بوجھ یا پھر ہمیں سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم علاج کی طرف۔ دل کے پٹھوں کی کمزوری میں علاج میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آخر مرض کی وجہ کیا ہے۔ اگر مریض کے دل کے پٹھوں کی کمزوری اس کی نالیوں کی تنگی کی وجہ سے ہے تو اس میں اینجیوگرافی کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نالیوں کی تنگی کس طرح کی ہے۔ آیا اس میں سٹنٹ لگانے سے مریض کی بیماری ختم ہو سکتی ہے، یا پھر اس کا بائی پاس ہو سکتا ہے، یا پھر دواؤں سے ہی گزارا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس میں جو مرض کی وجہ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ دل کے مریضوں کے لیے مختلف قسم کی احتیاطی تدابیر اور دواؤں کا استعمال ہے جو بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس میں پیشاب آور گولیاں ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، جس کے کھانے کی وجہ سے مریض کی علامات میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی مریض کی علامات میں کمی واقع ہوتی ہے تو مریض عموماً دوائیں چھوڑ دیتا ہے۔ ہم سب سے زیادہ جو سٹریس دیتے ہیں وہ مریض کو اس بات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ مریض دواؤں کا استعمال باقاعدگی سے کرے، اور جو احتیاطی تدابیر ہیں خاص کر پانی اور نمک کا استعمال۔ عموماً سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مریض اکثر بعض اوقات جو ہم دوائی تجویز کرتے ہیں وہ پوری کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے علامات میں کمی واقع نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ پانی اور نمک کا استعمال بکثرت کر رہے ہوتے ہیں۔ کارڈیالوجی کی کتاب میں یا جو گائیڈ لائن میں جو ریکمینڈڈ ہے وہ 1 سے 1.5 لیٹر تک پانی مریض استعمال کر سکتا ہے جس کے دل کے پٹھوں کی کمزوری واقع ہو چکی ہے۔ اس میں آپ کمزوری کے حساب سے مریض کو بتا سکتے ہیں کہ اگر اس کے دل کے پٹھوں کی کمزوری بہت زیادہ ہے، مطلب اس کے دل کے پٹھوں کی طاقت 30% یا 30% سے کم ہے، تو وہ اس حساب سے کم پانی استعمال کرے۔ سوڈیم یا جسے ہم عرف عام میں نمک کہتے ہیں، اس کا استعمال عموماً 1 سے 1.5 گرام یا کچھ کتابوں میں 2 گرام تک بھی لکھا گیا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بھی پانی استعمال کر رہے ہیں یا جو بھی چیزیں استعمال کریں اس میں آلریڈی نمک موجود ہوتا ہے، تو کتاب یہ کہتی ہے کہ آپ نے ایڈڈ سالٹ مطلب ایکسٹرا نمک نہیں ڈالنا، چاہے وہ روٹی ہے، چاہے سالن ہے آپ کا، چاہے آپ سلاد استعمال کریں، تو اس میں آپ نے نمک کا پرہیز اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ آلریڈی ان چیزوں میں نمک آلریڈی موجود ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں دواؤں کی طرف۔
دواؤں میں عموماً جو کچھ دل کی دھڑکن کم کرنے والی دوائیں ہوتی ہیں، کچھ پیشاب آور دوائیں ہوتی ہیں، اور کچھ دل کے پٹھوں کی طاقت کو بہتر کرنے والی دوائیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو سب سے عرف عام میں کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ جب مریض کی علامات ختم ہو جاتی ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیماری ختم ہو چکی ہے، لیکن ہرگز ہی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ جیسے ہی دوائیں چھوڑیں گے، کچھ عرصے بعد آپ نے پرہیز چھوڑا، آپ اسی طرح سے آپ کو سانس کی تکلیف، آپ کو جسم میں کمزوری، آپ کی سوزش اور بھوک کا نہ لگنا، خوراک کا نہ ہضم ہونا، جو دل کے پٹھوں کی کمزوری کے ساتھ علامات ہیں، وہ دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہیں۔ ہماری آج کی نشست کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جب بھی چلنے سے سانس کی تکلیف ہو، لیٹنے سے سانس کی تکلیف ہو، آپ فوراً اپنے دل کے معالج سے فوراً مشورہ فرمائیں اور ان کی دی گئی ہدایات اور تجویز کردہ ادویات مکمل طور پر استعمال کریں۔